بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ للہ عز وجل مئۃ رحمہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ہاں 100 رحمتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں 100 رحمتیں ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنزَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جزی نیست اتاری ان 100 میں سے اللہ نے ایک رحمت بین الناس والجن والبہائم والحوام، انسانوں، جنوں، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں میں۔ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، فرمائے اس ایک رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں۔ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اور اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ وَبِهَا تَتَعَاطَفُ الْوَحْشُ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، فرمایا اس ایک رحمت کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پہ مہربان ہوتے ہیں۔ وَإِذْ وَدَّحَرَ 99 رَحْمَةً، اور فرمایا 99 رحمتیں اللہ نے ذخیرہ فرما لی اپنے پاس۔ لِيَرْحَمَ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ ان 99 رحمتوں کے ساتھ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ رحم فرمائے۔ رواہ البخاری و مسلم و ترمذی و ابن ماجہ و احمد، اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کے مہربان ہونے کے بارے میں کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ 100 رحمتیں رب العالمین نے پیدا کی اور صرف ایک زمین پہ بھیجی ہے، اور اس ایک رحمت کا حال یہ ہے کہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں پہ مہربان ہیں، جو دوسرے جانوروں کو پر چڑھ دوڑتے ہیں، کاٹ کھاتے ہیں انہیں، ان کے اندر بھی اپنے بچوں، اپنی اولاد پر اللہ نے نرمی رکھی ہوئی ہے، عاطفت رکھی ہوئی ہے، مہربانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ تو باقی جانور بھی، کیڑے مکوڑے بھی، جنات اور انسان بھی ایک دوسرے پر جو مہربان ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں شفقتیں اور محبتیں ہوتی ہیں، یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا 99 رحمتیں تو رب نے اپنے پاس رکھی ہوئی، 99 رحمتیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی، جن رحمتوں کے ساتھ اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے گا۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی وسیع رحمت، پیارے آقا نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ کی اتنی وسیع مغفرت ہوگی کہ شیطان رب کی وسیع رحمتوں کو دیکھ کے وہ بھی بخشش کا امیدوار ہو جائے گا۔ وہ بھی سمجھے گا کہ جب اتنی لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے، اتنی بخششیں ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے مجھے بھی معاف کر دیا جائے، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی بخشش ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں اسے بھی امید لگ جائے گی، پر اس کے لیے کوئی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، حضرت مکحول عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ان شیخاً کبیراً اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھا شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر آیا، وہو یدعم علی عصا، جو اپنے عصا پر، لاٹھی پر سہارا لیے ہوئے چل رہا تھا۔ فقال یا نبی اللہ، اس بوڑھے شخص نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ان لی غدرات و فجرات فہل یغفر لی، کہ بے شک میں نے تو بہت زیادہ جو ہے وہ گناہ کیے ہیں اور فسق و فجور میں مبتلا رہا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟
فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا، تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ قال نعم یا نبی اللہ، عرض کرتا ہے جی ہاں اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل قد غفر لک غدراتک وفجراتک، بے شک اللہ نے تیرے سارے غدرات، گناہ اور فجور اور فسق سارے ہی معاف فرما دیے۔ فانطلق وہو یقول، صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ بزرگ حضور کی مجلس سے اٹھ کے چلا، جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے کہ جس نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اس لیے رب العالمین کی بارگاہ سے گناہوں کی معافی کے معاملے میں صرف شرک کی معافی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذالک، اس کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے زندگی میں بندہ شرک سے بچے اور باقی کوئی بھی گناہ ہو اللہ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے رہتے ہیں یہ عبادات کے ذریعے سے خود بخود بھی معاف ہوتے رہتے ہیں، وضو کرتے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہوئے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے ہی منع کیا گیا ہے کہ بندہ کبیرہ گناہ نہ کرے، اور اگر کر لیا ہے تو اس کا نام لے کے اللہ کے حضور معافی مانگی جائے کہ یا اللہ یہ جو میرے سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے میں تیری بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو صغیرہ کے لیے نام نہ بھی لیا جائے تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے اللہ پاک سے اس کا نام لے کے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے اور وعدہ کرنا چاہیے کہ آئندہ میں اس گناہ سے بچوں گا۔ اللہ پاک ہمارے جملہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے اوپر اپنا رحم اور اپنا کرم دنیا میں بھی فرمائے، قبر اور حشر میں بھی ہمیں اپنی رحمتوں کے نیچے جگہ نصیب فرما دے۔ وما علی الا البلاغ۔